بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ کلاس 7 اردو کا ہمارا جو لیکچر ہے، آج ہم اس لیکچر میں پڑھنے جا رہی ہیں سبق محنت کی عظمت کی مشق۔ اس سے پہلے ہم نے سبق محنت کی عظمت پڑھا تھا۔ محنت کی بہت بڑی عظمت بیان کی گئی ہے۔ بقول شاعر، نہال اس جہاں میں جتنا بھی کھلے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ مکمل لیکچر میں نے آپ کو دیا تھا۔ اب آج ہم اس کی مشق پڑھنے جا رہے ہیں۔ مشق میں جو ہمارا پہلا کوشچن ہے بیٹا، وہ ہے واحد اور جمع کا۔ واحد اور جمع، تو جتنے بھی ہماری مشق کے اندر الفاظ ہیں، وہ میں نے الفاظ واحد کی صورت میں لکھ دیا ہے اور ان کی جمع بھی لکھ دیا ہے۔ سب سے پہلا لفظ جو ہے بیٹا، وہ ہے عمل کا۔ عمل لفظ ہے تو اس کی جمع ہے اعمال۔ لفظ مثال ہے تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ مثالیں بھی اور امثلہ بھی۔ اسی طرح لفظ ہے مسجد، تو مسجد کی جمع کیا ہے؟ مساجد۔ تعمیر لفظ ہے، اس کی جمع تعمیرات۔ خدمت خدمات۔ ہاتھ ہاتھوں۔ کپڑا کپڑے۔ اس کے بعد جو ہمارا لفظ ہے وہ ہے پیشہ پیشے۔ جمع کیا ہے اس کی؟ پیشے۔ تلوار واحد ہے، اس کی جمع ہے تلواریں۔ نمونہ واحد ہے، اس کی جمع نمونے۔ نقش واحد ہے، اس کی جمع ہے نقوش۔ مشکل واحد ہے، اس کی جمع ہے مشکلات۔ اور جذبہ واحد ہے، اس کی جمع ہے جذبات۔ فیوز فیض واحد ہے اور جمع ہے فیوز۔ بیماری ہے واحد اور بیماریاں اس کی جمع ہے۔ لفظ ہے جسم، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ اجسام۔ تو بیٹا بک پر دیکھیں، ہماری جو مشق ہے اس کا پہلا کوشچن ہے واحد اور جمع۔ تو جتنے بھی الفاظ واحد لکھے ہوئے تھے میں نے ان کی جمع آپ کو بتا دی ہے۔ اب دوسرا کوشچن جو ہے ہمارا مشق میں، وہ ہے سبق میں استعمال ہونے والے مذکر اور مؤنث الفاظ۔ بیٹا مشق میں ہی لکھے گئے ہیں مذکر الفاظ کون سی ہیں اور مؤنث الفاظ کون سی ہیں۔ کون سے الفاظ اس سبق میں مذکر کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں اور کون سے الفاظ اس سبق میں مؤنث کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں۔ تو مذکر الفاظ کی فہرست ہم پہلے نوٹ کرتی ہیں۔ لفظ ہے روزی، مذکر استعمال ہوتا ہے روزی کمانا۔ محنت میں عظمت ہے، عزت عظمت۔ تعمیر توہین تجویز اور صحت۔ یہ الفاظ ہمارے بیٹا مذکر کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں اس سبق میں۔ اور جو الفاظ مؤنث سے استعمال کیے گئے ہیں ان میں پہلا لفظ عمل، قیام، فخر، فیض، سبق، احترام، غرور، تکبر۔ تو یہ ہمارے مذکر اور مؤنث استعمال ہونے والے الفاظ ہیں جو اس سبق میں استعمال کیے گئے ہیں۔ کون سے سبق میں؟ محنت کی عظمت۔ اچھا بیٹا تیسرا جو ہمارا کوشچن ہے وہ ہے سبق میں استعمال ہونے والے مرکب الفاظ۔ اس سے پہلے ہم نے نعت میں بھی پڑھا تھا مرکب، اس کی میں آپ کو پہلے تعریف بتا دوں۔ مرکب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو کہتی ہیں۔ کس کو کہتے ہیں مرکب؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتی ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کون سے الفاظ ہماری فہرست میں اس معیار پر، اس تعریف پر پورے اترتی ہیں۔ دو الفاظ یا دو سے زیادہ جو الفاظ ہوں گے وہ مرکب کہلائیں گے۔ تو ہم نے مرکب کی فہرست کو دیکھنا ہے، مرکب الفاظ کو دیکھنا ہے۔ داستے نگر بیٹا دو الفاظ ہیں، ہم نے پڑھا ہے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ ہے باعث فخر، دو الفاظ کا مجموعہ ہے اس لیے یہ بھی کیا ہے؟ مرکب ہے۔ گلا بانی دو الفاظ کا مجموعہ ہے، مرکب ہے۔ دل شکنی دو الفاظ ہیں، مرکب۔ دل آزاری یہ بھی دو الفاظ ہیں، مرکب استعمال ہوگا۔ اسوائے حسنہ لفظ ہے دو الفاظ کا مجموعہ ہے اس لیے یہ بھی مرکب۔ اور عزت نفس دو الفاظ ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ مرکب ہے۔ تو یہ الفاظ ہیں جو ہمارے سبق میں مرکب کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں۔ اچھا بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا کوشچن نمبر جو 4 ہے وہ ہے سبق میں استعمال ہونے والے الفاظ اور ان کے متضاد۔ الفاظ کے متضاد، جو الفاظ ہمارے سبق میں استعمال کیے گئے ہیں ان کے متضاد کیا ہیں؟ متضاد الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں اور متضاد بھی ان کے لکھے ہوئے ہیں۔ تو پہلے ہم نے دیکھنا ہے لفظ ہے تعمیر، تو اس کا متضاد کیا ہوگا؟ تخریب۔
تعمیر کا مضاد کیا ہے؟ تخریب. اور لفظ ہے برائی، تو اس کا مضاد کیا ہے؟ اچھائی. دوست اس کا مضاد دشمن. بہترین اس کا مضاد بدترین. تکمیل اس کا مضاد آغاز. مشکل آسان. فائدہ نقصان. ترقی تنزلی. عظمت پستی. یہ بیٹا ہمارے الفاظ تھے جن کا ہم نے مؤنث بھی آپ کو بتا دیا ہے. اچھا بیٹا، اب ہمارا کوشچن نمبر 5 جو ہے وہ ہے سوالات کے جوابات. سبق میں سے جو ہمارے مشق میں ایکسرسائز میں سوال ہیں ان کے ہم نے جواب دینے ہیں. پہلا کوشچن جو ہے کوشچن نمبر 5 کا پہلا کوشچن شارٹ کوشچن جو ہے وہ ہے محنت کسے کہتی ہیں. شروع میں بیٹا ہم نے محنت کی تعریف پڑھی تھی. محنت ہاتھ سے کام کرنا یا روزی کمانا. اپنے ہاتھ سے کام کرنا یا روزی کمانا، اس کو کیا کہتی ہے بیٹا؟ محنت. اچھا جی، دوسرا کوشچن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ مختصر سوالات میں سے ہمارا جو دوسرا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا؟ تو بیٹا اس کا آنسر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو سب سے پہلا کام سر انجام دیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی. سب سے پہلے مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی ایک مسجد کی بنیاد رکھی. اس مسجد کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسجد نبوی. اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا. گارا بھی اٹھا کر دیا اور پتھر کی اینٹیں بھی اٹھا کر دیں. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں محنت. اچھا بیٹا، تیسرا ہمارا جو کوشچن ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کیا کام کیا؟ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صحابہ کے ساتھ ہی مل کر کام کیا ہے. کوئی بھی کام ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مل جل کر ہی کرتے، صحابہ کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. لیکن یہاں جس کام کو مراد لیا گیا وہ ہے غزوہ خندق کے موقع پر، جب مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے مشرکین مکہ کے حملے سے بچنے کے لیے دفاعی طور پر جو خندق کھودی تھی، تو اس خندق میں تقریباً 3000 صحابہ کرام نے حصہ لیا تھا. ہر کسی کو جو ہے خندق کتنی کھودنی ہے وہ تقسیم کر دی گئی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بھی ان کے برابر خندق کو کھودنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے حصے کا کام خود کیا. کدال اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے خندق کھودی تھی. تو یہ ہے وہ واقعہ، یہ ہے وہ کام جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کیا. اچھا بیٹا، اگلا کوشچن جو ہے سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کام اپنے ذمہ لیا؟ ہم نے سبق میں پڑھا ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے میں سفر کر رہے تھے، قافلے نے راستے میں قیام کیا، پڑاؤ ڈالا. خیمے گاڑنے کے بعد جب صحابہ کرام کھانے پینے کے کام کو تقسیم کرنے لگے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں نے جو ہے اپنا کام یہ کرنا ہے کہ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے آپ کو دینی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ذمہ کام لگایا وہ یہ تھا کہ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر کے لائیں گے. اچھا بیٹا، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے نام اور ان کے پیشے بیان کیجیے. ہمارے سبق میں مختلف انبیاء کے نام آئے ہیں، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، حضرت ہود علیہ السلام تاجر تھے، حضرت نوح علیہ السلام بڑھائی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، گلا بانی کرتے تھے، بکریاں چراتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاجر بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلا بانی بھی کی ہے. تو یہ آپ اکثر انبیاء کے نام ہیں اور ان کے پیشے بیان کیے گئے ہیں. یہ کوشچن بیٹا آپ نے ایکسرسائز کے جو بھی ہم نے کوشچن پڑھے ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے.